السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کامیاب بندہ کون ہوگا۔ کامیاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کامیابی کا معیار ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، لیکن ایک اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے کہ جو دنیا کے امتحان میں پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا، جس نے میٹرک پاس کر لی وہ کامیاب بندہ ہے، جس نے ایف اے پاس کر لی وہ کامیاب بندہ ہے، جس نے زیادہ کما لیا وہ کامیاب بندہ ہے، جس نے زیادہ پیسے اکٹھے کر لیے وہ کیا کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہو گئی وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی فیکٹریاں ہو گئی وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت ہی جمع غفیر ہے، جس کے پاس بڑے آدمی ہیں، جس کے پاس بڑے لوگ ہیں، جس کا بڑا مجمع ہے، اس کو آج کامیاب ترین بندہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے کامیاب ترین انسان کون سا ہے، سب سے کامیاب ترین بندہ کون سا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ فمن زحزح عن النار، کہ سب سے کامیاب ترین بندہ وہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو وہ سب سے کامیاب ترین بندہ ہے، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ اور سب سے ناکام بندہ کون ہے کہ جو جہنم میں داخل کر دیا گیا ہو۔ اور سب سے کامیاب کون سا ہے کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا ہو اور جنت میں ڈالا جائے، وہ سب سے کامیاب ترین بندہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگے گا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن ہوگا جس کی مقدار کتنی ہوگی، قرآن کہتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، صرف ایک دن ہوگا میدان محشر، جس میں حساب کتاب ہوگا۔ اس میں بندہ اس طرح سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی نیکیاں بھی یاد کر رہا ہوگا، برائیاں بھی یاد کر رہا ہوگا، اور سامنے جو ہے ایک میزان ترازو لایا جائے گا، اور ابھی اس کی نیکیاں بھی لائی جائیں گی، اس کی بدیاں بھی لائی جائیں گی۔ ایک پلڑے میں اس کی جو ہے نیکیاں ڈالی جائیں گی، اس کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، دوسری طرف اس کی بدیاں جو ہے وہ ڈالی جائیں گی۔ ابھی اس کو بندے کو نہیں پتہ، وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں ابھی آج میں کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں یا ناکام ہونے والوں میں سے ہوں۔ تو ابھی وہ دیکھ رہا ہوگا کہ جس کی فمن ثقلت موازینہ، کہ جس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا وہ باری ہو جائے گا، جس کا نیکیوں والا پلڑا زیادہ نکل آئے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، اللہ کہتے ہیں فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ترین لوگوں میں سے ہے، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ جب اس کی نیکیاں زیادہ نکل آئیں گی، جب وہ کامیاب ہو جائے گا، پھر اللہ پاک، وہ ابھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے کہ اللہ پاک اس کو سب سے پہلے انبیاء کی جو صفات ہے اللہ پاک وہ دینا شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا جو قد ہے 5 فٹ سے 6 فٹ سے 8 فٹ سے اس کا قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کا قد کہاں پر جا کر رکے گا کہ 60 ہاتھ 30 فٹ اس کا جو قد ہوگا وہ لمبا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا چہرہ جو ہے وہ چہرے کو خوبصورت بنایا جائے گا، اور اس کا چہرہ جو ہے خوبصورت ترین ہوتا جائے گا، اور اس کا پھر جو چہرہ ہے یہاں تک کہ اس کا حسن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا اس کو حسن دیا جائے گا، اور پھر اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جائے گا، پھر اس کو آواز حضرت یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز دی جائے گی، کہ جن کی آواز کیسی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو ان کی آواز میں ایسی کشش تھی، ایسا درد تھا، ایسا مزہ تھا، ایسا لطف تھا کہ جب وہ تلاوت شروع کرتے تھے تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی وجد میں آ جاتے اور پہاڑ بھی ہلنے لگتے تھے، اور وہ آواز انسان کو دی جائے گی جو کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اس کو عمر دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کی جو ہے جوانی میں 4 چاند لگ جائیں گے، اس کے بعد اس کو حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر دیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی برداشت دی جائے گی، اور سب سے بڑی بات جو ہے اس کو اخلاق دیے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے۔ یہ اس دن کا کامیاب ترین بندہ ہوگا۔ پھر اس دن جب یہ ساری صفات اس کو دی جائیں گی، پھر جو فرشتہ ہوگا وہ اعلان کرے گا کہ ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادة اللہ یشقى بعدها ابدا، کہ فلاں بن فلاں کا بیٹا، فلاں بن فلاں کی بیٹی آج کے دن کامیاب ہو گئی،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی، ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، ایسا کامیاب جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، ایسا اس کو اب ایسی جوانی دی گئی کہ جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں، اور اب اس کو اتنا جو ہے اس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا کہ جس کے بعد کوئی زوال نہیں، اور ایسی خوبصورتی دی جائے، اس کو ایسی خوبصورتی دی گئی کہ جس کے بعد اس کی خوبصورتی کبھی بھی ماند نہیں پڑے گی۔ اور پھر اللہ پاک اس کو کہیں گے کہ اب جاؤ جنت میں داخل ہو جا، پھر وہ جائے گا اور اس کو پھر اس کے بعد سب سے پہلے 100 جوڑے جنت کے پہنائے جائیں گے، اور اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے اوپر یاقوت کے 70 موتی جڑے ہوں گے، یاقوت کے 70 موتی جڑے ہوں گے، اور ایک موتی اتنا چمکدار ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، اتنی اس کی روشنی ہوگی کہ وہ اگر دنیا میں ایک موتی وہ لایا جائے تو یہ ساری دنیا اس کی روشنی سے خوبصورت ہو جائے، منور ہو جائے۔ اور وہ جو چاند ہے، وہ جو تاج ہے، وہ اس کے سر پر پہنایا جائے گا جس میں 70 موتی جڑے ہوں گے، اور پھر وہ جب تاج پہنے گا، پھر جب وہ جوڑا پہنے گا، اور پھر انبیاء والی صفات کے ساتھ جب وہ جائے گا، جب اسی میدان میں دوبارہ لوٹے گا، تو لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ تعجب میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے من انت، کہ تو کون ہے، تو کس کا بیٹا ہے، تو کدھر سے آیا ہے، آج تو نورتنا، آج کے دن تو نے ہمیں روشن کر دیا، کہ تو نے تو ہمیں 4 چاند لگا دیے، تو کدھر سے آیا ہے۔ تو وہ پھر کہے گا کہ آپ کو نہیں پتا میں تو فلاں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں، میں تو وہی ہوں جو آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا، آپ کے ساتھ ہی کھاتا تھا، آپ کے ساتھ ہی پیتا تھا۔ وہ کہے گا کہ نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں یاد۔ تو وہ کہے گا میں تو وہی ہوں، لیکن ہاں مجھے یہ پتا تھا، میں دنیا میں بھی تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے جو ہے ایک نہ ایک دن یہ جو مجھے اللہ نے جوانی دی ہے، جو مجھے حسن دیا ہے، جو مجھے مال دیا ہے، جو مجھے اولاد دی ہے، اس کا مجھے ایک ایک چیز کا مجھ سے حساب ہونا ہے۔ تو میں تو اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا، میں تو دنیا میں تھا، اللہ کے حکام بھی پورے کرتا تھا، اور دنیا والوں کے ساتھ بھی تھا، اپنی دنیا بھی بناتا تھا اور آخرت بھی بناتا تھا۔ تو میں تو جو ہے وہ آخرت کو میں نے سامنے رکھ کے سارے اعمال کیے، تو آج اللہ پاک نے اس کا مجھے بدلہ دیا، اور پھر وہ جو سارے لوگ ہیں مجھ سے تعجب میں پڑ جائیں گے، اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے اس کے مزے ہوں گے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے، کہ جو چاہے گا اس کو ملے گا، جس سے پناہ مانگے گا وہ اس کو ملے گی، اور اللہ پاک اس کو کامیاب ترین بندوں میں شمار کریں گے، اور اللہ پاک پھر اس کا جو ہے اس کا نکاح حوروں سے کرائیں گے، اور جنتی حوریں بھی اس پر رشک کریں گی، اور جنتی حوریں اس کا جو ہے استقبال کریں گی، اور اس کے استقبال کے لیے جنتی حوریں آگے بڑھیں گی، اور اس کے جو ہے اس کو استقبال کریں گی، اور اس کو استقبال کر کے اس کو لائیں گی، اور اس کے بعد اس کی ہر خواہش جو بھی اس کے دل میں اٹھے گی، اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور یہ جس کو چاہے گا اس کو بھی جنت میں لے کر ساتھ جائے گا، اور اللہ پاک اس کو بہت بڑا مقام دیں گے۔ تو یہ سارا کچھ پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، ابھی اللہ پاک نے ہمیں یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے، تھوڑا سا ٹائم دیا ہے، بہت مختصر سا ٹائم ہے، کہ آخرت کا جو دن ہوگا وہ تو کتنے دن کا ہو، کتنے ہزار سال کا ہوگا، کہ 50,000 سال کا تو صرف ایک دن ہوگا، کہ جس میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ ابھی اس ایک دن کے مقابلے میں اگر اس دنیا کی زندگی کو نہ ماپا جائے، اس دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے، تو اگر 35 سال بندہ اگر اس زندگی میں، اس دنیا میں اس نے زندگی گزاری، تو سمجھو اس نے اس آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں اس نے 1 منٹ دنیا میں زندگی گزاری، اور اگر اس دنیا میں وہ 70 سال رہا تو سمجھو اس نے 2 منٹ گزارے، اور اگر 105 سال رہا تو سمجھو اس دنیا میں اس نے 3 منٹ گزارے، کہ وہ تو صرف ایک دن ہوگا۔ اصل جنت جہنم، اصل مزے، اصل جو ہے وہ تو اس کے بعد شروع ہوں گے، لیکن وہ جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور اس ایک دن کے مقابلے میں یہ صرف 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی ہے۔ تو ابھی ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو 2 منٹ کی زندگی ہے، 1.5 منٹ کی زندگی ہے، ہماری 2.5 منٹ کی زندگی ہے، کہ اس کو ہم کس طرح جو ہے اس کو ہم بھرپور طریقے سے اس کو ہم کامیاب بنائیں، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دھوکے کے گھر میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں، اور اس کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں، آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال جمع کریں، کیونکہ آخرت جو ہے وہ اعمال کی جگہ ہے،
وہاں پر اعمال جب کام آئیں گے، وہاں پر مال کا جمع نہیں، جو بھی مال ہم یہاں پر کماتے ہیں وہ ہمیں کچھ بھی ایک ذرا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وہاں پر کیا کام آئے گا؟ وہاں پر ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ کام آئیں گے، جو لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہم نیک معاملات کریں گے وہاں پر تو صرف وہ کام آئیں گے۔ یا من یعانق دنیا لا بقاء لها یمسی ویصبح فی دنیاہ صفارا ہلا ترکت للدنیا معانقة حتی تعانق فی الفردوس ابکارا ان کنت تبغی جنان الخلد تسکنها فینبغی لک ان الا تأمن النار، کہ اے دنیا کے پیچھے چلنے والے، یا من یعانق دنیا، کہ اے دنیا کو گلے لگانے والے، لا بقا لہا، اے دنیا کو گلے لگانے والے، اس کو سب کچھ سمجھنے والے، لا بقا لہا، کہ اس دنیا کی کوئی بقا نہیں ہے، اس دنیا نے جو ہے باقی نہیں رہنا، اس دنیا نے فنا ہونا ہے، اس دنیا نے ختم ہونا ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور یہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ اس کی لا بقا لہا، اس کی کوئی بقا نہیں ہے، کہ اس نے باقی رہنا ہی نہیں ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ ہلا ترکت للدنیا معانقة، کہ تو نے اس دنیا والوں کو گلے لگانے کیوں نہیں چھوڑا، اس کو تو دنیا میں کو گلے لگانا کیوں نہیں چھوڑ رہا، حتی یعانق فی الفردوس ابکارا، کہا کہ تاکہ تو جنت کی حوروں کو گلے لگائے، ان کنت تبغی جنان الخلد تسکنها، اگر تو جنت میں آرام و سکون سے رہنا چاہتا ہے، فینبغی لک الا تأمن النار، تو تیرے اوپر لازم ہے، تیرے اوپر واجب ہے کہ تو جو ہے جہنم کی آگ کو بھی نہ بھول، کہ جہنم کی آگ بھی بڑی سخت ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کر اور جنت میں جانے کی کوشش کر۔ تو آج ہم سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے، آج پیچھے ہم نے جو بھی کیا اس سے توبہ کریں، اور اپنی زندگی کو کوشش کریں کہ اللہ کے حکام کے ساتھ پورا کرنے کی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرما رہا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیے، جو کچھ ہمیں کہا ہے اس کو ہم پورا کریں، تاکہ ہم جو ہے یہ اس دنیا میں رہ کر کہ دنیا والوں کے لیے بھی اچھا بنے اور آخرت کے لیے بھی اچھا بنے، کہ دنیا کے لیے ہم دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں، کہ ہماری دنیا کا بھی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی نقصان نہ ہو۔ کہ آج ہم دیکھیں کہ جو دنیا میں لگا ہوا ہے وہ صرف دنیا میں ہی لگا ہوا ہے، کہ صبح بھی یمسی و یصبح فی دنیا صفارا، کہ وہ صبح بھی دنیا میں کر رہا ہے، شام بھی دنیا میں کر رہا ہے، سارا دن اس کا اسی طرح گزر رہا ہے۔ آج لوگ جو ہے اوور ٹائم بھی لگا رہے ہیں، نہ دن کا رات پتہ چل رہا ہے نہ رات کا پتہ چل رہا ہے، اسی طرح کرتے 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 حالانکہ اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے بندہ، اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ دنیا میں لگا بندہ مر جائے اور آخرت کی کوئی تیاری بھی نہ ہو، اور جب قیامت کے دن پھر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ آج ابھی تجھے میں نے دنیا دی تھی، تجھے میں نے مال دیا تھا، تجھے اولاد دی تھی، تجھے پیسے دیے تھے، تجھے جوانی دی تھی، تجھے بیوی دی تھی، تجھے بچے دیے تھے، تجھے ہر نعمت دی تھی، ماذا صنعت فیہا، اتنا کچھ تجھے دیا تھا، آج میرے پاس تو آیا، آج کے دن کے لیے تجھے میں نے سارا کچھ دیا تھا، آج کیا کر کے لایا ہے، آج میرے پاس کیا لے کر آیا ہے۔ تو اس وقت جب اللہ پاک سوال کریں گے تو اس وقت پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے لیے میں جتنے بھی بھائی ہیں وہ کوشش کریں کہ اس زندگی کو احسن سے احسن طریقے سے اس کو پورا کرنے کی، اس زندگی کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور پیچھے جو کچھ بھی ہو گیا اس پر ندامت کریں، اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔